حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ وہی حضرت اویس کرنی جن کے نام پر شب برات کے صبح 14 تاریخ کو ہم لوگ حلوہ کا نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، اور وہی حضرت اویس کرنی جو اپنی دندان مبارک شہید کر لیتے ہیں۔ کب شہید کر لیتے ہیں؟ جب یہ سنتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو گئے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ میں نے سنا ہے کہ ان کی ایک دانت شہید ہو گئی ہے، تو آگے کا دانت وہ توڑ لیتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹوٹا ہے کہ یہ ٹوٹا ہے، چنانچہ بغل والے دانت کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، کل ملا کر کے پورے دانت دندان مبارک کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے عشق و محبت کا اظہار وہ سینکڑوں میل دور پر حضرت اویس کرنی ادا کرتے ہیں، جبکہ اپنی حیاتی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی صحابی نہیں تھے جو رسول پاک کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، نہ کبھی دیدار مبارک نصیب ہوا، نہ کبھی ان کے صحبت میں بیٹھنے کا جگہ ملی ان کو۔ ایک بار قسمت سے دوڑے دوڑے مدینہ شریف گئے بھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے، اور اتنی دیر وہ رک نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنی اماں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں شام تلک ہی لوٹ آؤں گا۔ چنانچہ دوڑے گئے اور ایسے ہانپتے ہوئے لوٹے آئے۔ پوری تاریخ اس کی مکمل آپ کو اسلام میں، تاریخ اسلام میں آپ کو ملے گی اگر مطالعہ کریں تو۔ کہنے کا مدعا یہ ہے محترم حضرات، مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک نقطہ یاد آ گیا تو میں بیچ میں تھوڑا سا رنگ بدلنے کے لیے بات سامنے رکھ دیا ہوں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ظاہری طور سے رسول پاک کے صحبت میں بیٹھے، نہ ان سے دست بیعت لیا، لیکن عشق کا یہ عالم ہے، عشق رسول کا یہ عالم ہوا کہ شاید ان کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکا۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ریئر کیس ہو، لیکن کیس تو ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری احیاء منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہت ہی ہر دل عزیز اور بہت ہی فیمس کتاب مکتوبات صدی اور دو صدی میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معراج شریف کے موقع پر اللہ کے قریب میں رسول پاک جب قاب قوسین میں پہنچ کر کے ان کے جو ہے قرب و وصال میں تھے، تو رسول پاک نے پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا الہی یہ سویا ہوا بندہ کون ہے؟ یہ سویا ہوا بندہ کون ہے؟ کہاں پوچھا؟ جہاں پر صرف اللہ اور رسول تھے، بیچ میں کوئی نہیں تھا، وہاں پر مکتوبات صدی، آپ پیج نمبر ہم سے لے لیجئے گا، اس میں حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس حجرے میں جہاں پر آپ کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ یہاں کوئی پہنچ سکتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جبرائیل کے بھی پر جلتے ہیں، یہ مقام جو ہے نور علی نور ہے، کعبہ قوسین سے اوپر ہے، منزل قرب نہیں منزل وصال ہے، یہاں پر یہ آدمی سویا ہوا کمبل اوڑھ کے کون ہے؟ کمبل لپیٹ کر کے ایک شخص سویا ہوا ہے۔ چنانچہ الہام ہوتا ہے، آواز آتی ہے سامنے میں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اے میرے محبوب یہ اویس ہے، اے میرے محبوب یہ اویس ہے، یہ وہی اویس ہے جس سے تم نے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن یہ میرا اویس ہے جو زندگی بھر تیری محبت میں اور ہمارے عشق میں کبھی بڑھیا سے سویا نہیں، کبھی اچھا سے سویا نہیں۔ آج میں نے کہہ دیا ہے کہ تم یہیں سو جاؤ، آج میں نے کہہ دیا ہے کہ تم یہیں سو جاؤ، میں اپنے محبوب سے بات کر لیتا ہوں، تم سو جاؤ، میں تھوڑی سی گفتار کر لیتا ہوں، تم سو جاؤ، میں نمازیں دے دیتا ہوں، تم سو جاؤ، میں پیغام محبت کا دلیل دے دیتا ہوں، تم سو جاؤ، اے میرے محبوب یہ تیرا محبوب ہے، اس کو سونے دیجئے، ہم لوگ گفتگو کر لیجئے، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، یہ ہے مقام عشق، یہ ہے مقام عشق، یہ ہے مقام محبت۔ اب وہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں محترم، ظاہری طور پر حضرت اویس کرنی رسول پاک سے دست بیعت بھی نہیں ہے، ان کے صحبت میں بھی نہیں بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی نہیں گئے ہیں، ان سے کوئی وظیفہ بھی نہیں لیا ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی ہے ان کے امامت میں، کوئی بھی کام ان کی صحبت میں نہیں کیا، لیکن یہ درد دل، یہ عشق، یہ عشق غائبانہ عشق،
कोई वजूद का इश्क नहीं, कभी रसूल पाक को आपने नहीं देखा। ये गायबाना इश्क, ये ऐसा ना गायबाना इश्क कि जहां पर ना किसी पीर की जरूरत है, न किसी मुरीद की जरूरत है, न किसी हाथ की जरूरत है, न किसी पैर की जरूरत है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क। अब हम आपको दूसरे बारगाह में ले चलते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल करने के बाद 100 साल गुजर गए। कोई किसके? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल करने के बाद 100 साल गुजर गए। लेकिन जब वो अपनी हयात में थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस जानिब से खुशबू आती है, मेरा कोई चाहने वाला 100 साल बाद पैदा हो। हजरत बायजीद बुस्तामी खरकान के जानिब नाक लगा के कहते हैं कि उस एरिया में, उस इलाके में, उस सूबे से हमको एक अपने चाहने वाले की खुशबू आती है। कसम खुदा की, मेरे गुजरने के 100 साल के बाद मेरा एक बहुत बड़ा दीवाना पैदा होगा और वो मेरा नाम रोशन करेगा, वो मेरे हम पल्ले होगा। उसकी मजलिस में जाना, उसकी मजलिसों में बैठना, उसकी किताबों को पढ़ना, उसकी बातों को सुनना, उसका मकाम हमारे मकाम से कहीं आला। पूछा या बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो कौन है? कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद जान जाओ। चुनांचे अपने वसीयत के मुताबिक, अपने बयान के मुताबिक ठीक 100 साल गुजरने के बाद खिरकान में हजरत अबुल हसन खरकानी का विलादत होता है। खिरकान में हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह व रिज़वानहु की विलादत होती है। वो जब पैदा होते हैं तो निहायत ही गरीब घर में पैदा होते हैं, बकरियां चराते हैं, जंगल से लकड़ियां काटते हैं। इस तरह से गुर्बत में ये हालत गुजरती है। लोग उनको क्या कहते हैं? अबुल हसना कहता है। लोग उनको बहुत हकीर नजर से देखता है। उनके बाल फटे हुए हैं, बाल उड़े हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, उनके पैजामे फटे हुए हैं, पैर में जूता नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, हाथ में घड़ी नहीं, घड़ी का तो जमाना ही नहीं था। लेकिन क्या था, जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कि मुझे एक राहबर की जरूरत है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? चुनांचे उनको पता चलता है कि हजरत बायजीद के मजार यहां से बहुत दूर है। हजरत बायजीद का मजार बहुत दूर है और 100 साल पहले पर्दा फरमा गए हैं। चुनांचे वो एड्रेस लेकर के इन भाई साहब की तरह बेचारे बनारस से जैसे कैसे चले आए बेचारे टहलते हुए, वैसे ही एड्रेस लेकर के ढूंढते हुए हजरत अबुल हसन खिरकानी नौजवानी के आलम में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, सर बसजुद होते हैं, ऐ मेरे बायजीद बुस्तामी, मुझे कोई पीर नहीं मिला, मुझे कोई मेरे जैसा नहीं मिला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप ही से मुरीद होना है। 100 साल गुजर गए, कैसे मुरीद होगा भाई? मुझे आप ही से मुरीद होना है। उनको क्या इल्हाम हुई पता नहीं, आई डोंट नो, आई बिल्कुल डोंट नो, बिल्कुल डोंट नो। लेकिन इतना जरूर हुआ कि वो जब लौट के आए उनको खबर मिली, रोजाना जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे और 12-12 घंटे तक खड़े रहते थे। कहाँ खड़े रहते थे? किसी जिंदे के पास नहीं, किसी आदमी के पास नहीं, किसी का पैर नहीं दबाते थे, किसी का गोड़ नहीं दबाते थे, कोई नजराना नहीं देते थे, कोई पीर मुरीद नहीं करते थे, कोई पैसा नहीं देते थे, कोई जुब्बा नहीं बांधे थे, कोई दस्तबैयत नहीं लिए थे, कोई तस्बीह नहीं पकड़े थे, कोई मुसल्ला नहीं पकड़े थे। 12 घंटे तक खड़े रहते थे, 12 घंटे खड़े होकर घर आ जाते थे, फिर 12 घंटे खड़े रहते थे। ऐसे करके कसम खुदा की तारीख तज़किरतुल औलिया का पेज नंबर हमसे ले लीजिए आप। अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल तक बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर खड़े रहकर ज़ियारत किया और इतनी जबरदस्त ज़ियारत किया कि अपने जमाने के बहुत बड़े जय्यद बुजुर्ग हुए, उन्होंने ना तो किसी से मुरीद हुए और न किसी को मुरीद किया। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से मुरीद भी नहीं हुए, किसी से किसी को मुरीद भी नहीं किया, लेकिन मकाम इश्क, मकाम मोहब्बत, मकाम नस्बत, मकाम मामला आप उनसे पूछिए। आप कहिएगा रियर केस है, जी हाँ रियर केस है, लेकिन केस तो है, केस तो है, केस तो है। केस नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, हजरत ओवैस करनी। केस नंबर 2 हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह बिना पीर के, बिना किसी मामला के, सिर्फ मजार से ज़ियारत करके, उनके गायबाना वसारत होकर के, गायबाना तरबियत होकर के, गायबाना सुलूक होकर के, गायबाना मंजिलों को तय करके इतने बड़े मंजिल के मालूम हुए मोहतरम। जब उनसे पूछा गया कि हजरत अबुल हसन खिरकानी आपका मकाम क्या है,
آپ حدیثیں بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں ابھی بہت بزی ہوں، میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو مکمل کر رہا ہوں، میں حدیث ابھی بیان نہیں کروں گا، لیکن جب بیان کروں گا تو پھر رکوں گا بھی نہیں۔ مرید کر لیجئے حضور۔ نہیں نہیں، میں کسی کو مرید نہیں کروں گا۔ مرید ہو جائیے حضور۔ کہا میرے لائق کوئی پیر نہیں ہے، میں مرید ہو چکا ہوں، میں مرید بھی ہوں، میں پیر بھی ہوں۔ مرید آپ ہوں، پیر آپ ہوں۔ کہا کہ حضور آپ کا مرتبہ، کہا کہ میرا جو جھنڈا ہے نا وہ آسمان سے بھی اونچا ہے، میرا جو جھنڈا ہے آسمان سے بھی اونچا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں مولانا نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ باتیں ہمارے ذہن میں گھستی ہے؟ کیا یہ باتیں ہم کو غور نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو دوستو، ان تاریخوں پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے، ان تاریخوں پر بھی تحقیق ہونی چاہیے، ان تاریخوں پر بھی ریسرچ ہونی چاہیے، ان باتوں پر بھی کتابیں لکھی جانی چاہیے، ان باتوں کو بھی لوگوں کو بتایا جانا چاہیے، یا نہیں آپ بتا دیجئے۔ کیس نمبر 3 میرے بھائی دوستو، اب چلے آئیے وہاں سے اٹھ کر کے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑائی بھی حضور کر رہے تھے، میں بھی ان کا بہت بڑا شاگرد ہوں، میں ان کا بہت بڑا شاگرد ہوں، فین ہوں، میں نے شاعری ان سے سیکھی ہے، قسم خدا کی، آج بھی وہ میرے استاد ہیں۔ ان کے معاملات کو آپ دیکھیے، ان کے سوانح حیات کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ قہرن جبرن بچپن میں وہ کسی سے مرید ہو گئے تھے۔ ایک بچپنے کے عالم میں ان کے گھر میں کوئی پیر صاحب آئے تھے، ان کے ابا نے کہا بیٹا مرید ہو جاؤ۔ کہا حضور ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم مرید ہو جاتے ہیں، لیکن پیر صاحب ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، پیر صاحب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ روشنی نہ نگاہ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم سپیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ یہ اقبال کا شعر ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، جب وہ بچے تھے زبردستی مرید ہو گئے، پھر بعد میں کہا بھئی یہ میرے سے نہیں پڑھتا، میرا بات نہیں سمجھ میں آتا، ان کے وظیفے مجھے سمجھ میں نہیں آتے، مجھے پڑھنے میں مطلب ہے، میں شعر لکھتا ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھوں گا، میں نہیں سنوں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، ہماری مرضی، میں قلندر ہوں، کیا کروں میں؟ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، آپ کے جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی چلے گئے، بی اے کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، فلاسفر بنے، وکالت کیا، بیرسٹری کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد من نہیں بھرا، پیر صاحب سے بھی من نہیں بھرا۔ ان کے والد صاحب خود پیر تھے، نور محمد صاحب، ان سے بھی نہ، ان کی فرمائش پر انہوں نے مثنوی شریف لکھ دیا۔ کہا بیٹا تم بہت بڑے شاعر ہو، تم مثنوی شریف لکھو صوفیزم میں۔ بیچارے بیٹھ کر کے مثنوی شریف لکھ کر ابا حضور کو دے دیا۔ کہا ابا ہم کو معاف کیجیے، ہم کو آپ کی پیر مرید سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں چلوں، کہاں چلوں؟ مولانا روم کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، مولانا روم کے بارگاہ، مجھے ان کے اشعار پسند آتے ہیں، میں نے ان کے مثنوی کو پڑھا ہے، میں نے ان کے مثنوی 6 جلد دیکھی ہے، میں نے ان کے مثنوی کو تصریح کیا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، ان کی مثنوی مجھے جھکجھوڑ دیتی ہے، میں کیا کروں میرا دل انہیں پہ آتا ہے، میں کیا کروں میرا دل انہیں پہ آتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال بورا بستر اٹھاتے ہیں اور مولانا روم کے بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، جا کر کے مزار شریف سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا، میرے مرشد، ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا پیر نہیں مان سکتے ہیں، مجھے آپ بصارت دے دیجیے۔ مولانا روایت میں آتا ہے کہ مولانا روم قبر مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں، اقبال کو گلے سے لگا لیتے ہیں، کہا دیجیے نعرے تکبیر۔ علامہ اقبال سرابور ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بھر جاتی ہے، کہتے ہیں بیٹا تم ہی میرا مرید ہے، کوئی تمہارا پیر نہیں ہو سکتا ہے، بیٹا تم جاؤ اپنا کام کرو، بصارت دے دیا۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹ آئے۔ چنانچہ اقبال صاحب کو کسی بھی پیر کی ضرورت زندگی میں نہیں پڑی، قسم خدا کی۔ یہ کیس نمبر 3 تھا۔ کیس نمبر 4، یہ معراج افضلی جو آپ سے بات کر رہا ہے، میں نے والد حضور کے دست بیعت پر 2 بار میں نے ہاتھ رکھ کر کے بیعت لیا ہے، لیکن میں یہاں پر اعلانیہ کہتا ہوں، مجھے باتیں جو ہے ادھر ادھر کی نہیں سمجھ میں آتی ہے، مجھے صرف دادا حضور کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ میں دادا حضور کا مرید ہوں اور میں دادا حضور کا ہی مرید رہنا چاہتا ہوں، مجھے بخش دیجئے، میرے لیے میرے پیر کافی ہیں، یا میم ہندی المدد المدد، مجھے کسی پیر مریدی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے پیر میم ہندی کافی ہے۔ اور اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہو تو آستانے پر چلیے، قسم خدا کی جیسے فیض مجھے ملا ہے، باعزت بستانی کی طرح آپ کو اگر فیض نہیں ملے تو میرا سر آپ کے قدموں میں جائے گا، میرا قدم آپ کے اوپر جھکے گا، میرا سر آپ کے قدموں پہ جھکے گا اور آپ کی زندگی بھر غلامی کروں گا۔ میرے دوستو، آج ہمارے دادا حضور پیر میم ہندی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، مجھے ان کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ اور آپ اگر میرے سے عقیدہ رکھیں، آپ کو بھی ان
کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے دوستوں. لیکن اگر آپ والد حضور سے آپ بیعت ہیں، مبارک ہو، آپ ان کے باتوں پر یقین کریں، آپ چلیں، دست بیعت لیں، کیونکہ دست بیعت کا ایک ذریعہ ہے. ان کو یہ ڈیوٹی ملی ہے، دست بیعت لیں گے، یہ آپ کے پیر ہیں، ضرور آپ پر رہنمائی کریں گے. میں نے بھی ان کے ہاتھ پر دست بیعت لیا ہے، ضرورت پڑے گی تو میں پھر لوں گا، لیکن مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. میں کیا کروں؟ مجھے حضرت اویس کی طرح اویسی نسبت حاصل ہے، مجھے حضرت ابو الحسن کھرکانی کی طرح فیض یابی حاصل ہے، اس کے علاوہ حضرت علامہ اقبال کی طرح بھی مجھے دل بولتا ہے. میں کیا کروں؟ میں ان تمام باتوں کے حوالے سے یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معراج افضلی ہے، اس کے لیے حضرت افضل شاہ ہی کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں. والد صاحب اگر ہم کو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں بھائی تمہاری بات مجھے نہیں ہضم ہوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. یا من ہندی المدد.